اور اسلام کے اندر جو جماعت بندیاں ہیں، جو گروہ بندیاں ہیں، جو انتشار اور افتراق ہے، کہیں حب اہل بیت کے نام پر صحابہ کو دشنام دے کر لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور کہیں صحابہ کی محبت کی بات کر کے آل کے موذی بن کر لوگ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے اہل سنت کے ماحول میں اسٹیجوں پر محافل پر بھی منظر ایسے پیش ہو رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہیں اور جس قسم کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ سنیوں کا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اہل سنت کا ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نے کہاں سے ایڈاپٹ کر لیا۔ بہت ساری چیزیں اس کی آمیزش ہو چکی ہے۔ تو ہم اپنے عقیدے ایمان کا تحفظ، اپنی نسلوں کے عقیدے اور ایمان کا تحفظ کس طرح کر سکیں گے اگر ہم خود اپنے اندر اپنے عقیدے اور نظریے میں بگاڑ پیدا کر لیں اور دوسروں کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیں۔ آپ کو تو اللہ نے اور رسول اللہ نے اتنا اچھا رنگ عطا کیا تھا کہ صحابہ کی محبت آپ کے پاس، آل کی مودت آپ کے پاس، لیکن آپ اس پر بس نہیں کرتے اور دوسروں کا رنگ چڑھانے کے لیے وہ الفاظ و کلمات کے جو ہمارے اسٹیجوں اور ہمارے ماحول کا حصہ ہی نہیں ہیں، آپ نے ان کو اختیار کر لیا۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ ان لوگوں کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہے ہیں کہ جو نعوذ باللہ حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، دشنام دیتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف نفاق کی تہمت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مومن نہیں تھے بلکہ ان کے اندر تو منافقت کی بیماری تھی۔ تو مجھے ایمان سے بتلائیے کہ آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کیا اس بات کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا موذی ہو، اور صحابہ میں بھی وہ صحابی جو سالار صحابہ ہے، جو امام صحابہ ہے، جو قائد صحابہ ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو اس میں کسی اور کو امامت کے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کے بارے میں خود مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میری نظر میں حضور کی امت میں، حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا دلیر اور بہادر اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم اپنے عقیدے و نظریے کو اتنی آسانی سے ترک کر کے اور اس کو آلودہ کر کر کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے محب بن جائیں گے یا حضور کی آل کے محب بن جائیں گے؟ اس کو محبت نہیں کہتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ محبت کی ذرا تعریف تو کرو، جو محبت 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 ہے تو آپ اس کی تعریف نہیں کر سکیں گے، ہے ہی نہیں، کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ لفظ محبت آپ نے سنا ہوگا، کہا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن میں کہوں کہ اس محبت کی تعریف تو فرمائیے، لفظ محبت کی تعریف ہے کیا؟ تو اس کی تو جامع تعریف آج تک نہیں کی گئی۔ تو پتہ چلا کہ اس کا تعلق لفظوں سے کم ہے، ادھر سے زیادہ ہے، قلب سے، باطن سے، تقوی سے، طہارت سے۔ مودت اور محبت یہ ایسا پرنور لفظ ہے کہ لفظ بڑا مختصر سا ہے، لیکن اس میں معنی اور مفاہیم کا ایک دریائے ناپیدا کنار ہے کہ جب ہم محبت کا لفظ بولتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت مراد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت پھر سارے دنیا کے رشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگی، اور پھر اس لفظ محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مراد لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت اگر ہوگی تو مدینے والے مصطفیٰ سے ہوگی۔ اور پھر اگر ہم لفظ محبت سے مراد صحابہ کی مودت اور محبت لیتے ہیں تو پھر ہمیں محبت کا وہ ڈھنگ اور طرز اختیار کرنا پڑے گا کہ جو خود ہمیں مدینے والے مصطفیٰ نے سکھلایا ہے اور جو آپ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اور اگر اس لفظ محبت سے ہم حضور کی آل کی محبت اور مودت کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی آل کی محبت اور مودت کا وہی ڈھنگ ہمیں اختیار کرنا ہوگا کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر، سرکار کی احادیث کو چھوڑ کر
اور دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہمیں میسر آ جائے گی تو یہ خام خیالی ہے، یہ اپنے وقت کا ضیاع کرنا ہے، یہ صرف زبانی دعوے اور نعرے ہیں، اس کا شخصیت اور کردار پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی، جس کو ہوتی ہے تو پھر اس کا عمل بتلاتا ہے کہ یہ محبت کرنے والا ہے۔ جس کو یہ جام مل جائے تو پھر یہ جام ایسا ہے کہ اس کا نشہ تو صبح قیامت تک بھی نہیں اترے گا۔ لیکن ہم بات کریں محبتوں کی، صحابہ کی اور آل کی، عمل ہمارا یہ ہو کہ نمازیں ہماری ضائع ہوں، قرآن کی تلاوت سے ہم محروم ہوں، اور اللہ کے ذکر سے ہم محروم ہوں، اور جو کچھ کریں دنیا داری کے لیے کریں، دین کو بھی دنیا داری کے لیے استعمال کریں۔ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر ان لفظوں میں تاثیر نہیں ہے اور وہ بے روح ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ کھوکھلے لفظ ہیں، ان لفظوں کے پیچھے کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ اور نظریہ آئیڈیالوجی ہمیں قرآن سے ملتا ہے اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا تعلق اللہ کے قرآن سے مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔